دل سے دعا کیا کرو، تم دعا نہیں کرتے ہو۔ دل سے اگر دعا ہو نا جی، ایک آدمی کی والدہ بیمار تھی، اچھا آج مجھے بھی ایک میرے دوست ہیں، ان کی بیٹی نے فون کیا تھا، اس کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ تو ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکے کی والدہ بیمار تھی اور اتنی ضعیف ہو گئی، اس میں فالج گر گیا کہ نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ چل سکے۔ اس نے ہر ممکن دوائی کرائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کی ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ احمد ابن حنبل کے پاس جا کے میرے لیے دعا کرواؤ۔ انہوں نے کہا اماں بڑھاپے میں دماغ بھی تمہارا چل گیا، اتنے حکیم ڈاکٹر دوا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، احمد ابن حنبل دعا کریں گے تم ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم میرا کہنا تو مانو نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن وہ یعنی اس کا دل نہیں کرتا تھا اور نہ یقین تھا کہ کیا ایسی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ یہ علاج کے بغیر ٹھیک ہو جائے۔ وہ آیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور معتقدین میں بیٹھے ہوئے مصروف تھے، وہ بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے تو حضرت نے ہاں بیٹا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو خیر نہیں آنا چاہتا تھا، سیدھی بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں پہ فالج گرا ہے، اس کے تمام اعضاء کام چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرائیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیوں؟ نے کہا جی میں نے کہا جب اتنے دواؤں نے کوئی فائدہ نہیں کیا تو آپ کی دعا بھلا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، اچھا تم جاؤ، جب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کی کیا، جاؤ تم۔ جب لڑکا پھیرا نہ تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میری توہین کر کے جا رہا ہے، اگر آپ نے میری دعا نہ سنی تو پھر کون سنے گا؟ اللہ اس کو شفا دے دے۔ لڑکا واپس آیا تو دیکھا کہ ماں دروازے پہ کھڑی انتظار میں، ساری بیماریاں ٹل گئی۔ مسلمانوں خدا کے لیے دعا سیکھو، مانگنا سیکھو۔ بچہ جب تک نہیں روتا نا ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ وہ ایک بزرگ کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، بڑے سخی تھے، جو بھی آتا لوگوں کو دے دیتے، کھلا دیتے، پلا دیتے۔ ایک دن موت کا وقت قریب آیا تو سارے قرضے والے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو مر رہے ہیں، جائیداد ہے کوئی نہیں، ہمارا قرضہ کون دے گا؟ کسی اپنے مرید کو، خلیفے کو ذمہ لگائیں، ہمارا قرضہ تو دینا۔ حضرت فرمایا اچھا۔ اتنی دیر میں ایک لڑکے نے آواز دی کہ میں حلوہ بیچ رہا ہوں۔ حلوہ بیچنے والا کوئی لڑکا تھا، وہ اپنا لگن سر پہ رکھ کے گلیوں میں، اس کو بلاؤ بلاؤ جلدی کرو۔ اس کو بلایا، فرمایا ان سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دے دو۔ سب کو حلوہ دے دی، حلوہ تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ پیسے؟ انہوں نے کہا یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، ہوتے تو ان کو نہ دے دیتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ سارے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان کو نہ دے دیتا۔ وہ تو رونے لگ گیا، لڑکا چیخنے لگ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو ایک سیٹھ کا یہ تھال لگن بھر کے حلوے کا لے آتا ہوں بیچنے کے لیے، واپسی پہ مجھے وہ اس کا کچھ کمیشن دیتا ہے، جب میں اس کو پیسے نہیں دوں گا وہ تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ ابھی یہی اس کا رونا جاری تھا کہ آسمان سے سونے کی اشرفیوں کی بارش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھی جتنا جس کا قرضہ ہے اٹھا لو، لیکن زیادہ نہ اٹھانا، زیادہ اٹھاؤ جاؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے۔ اللہ نے دیا ہے میرا قرضہ اتارنے کے لیے۔ سب نے اپنے اپنے قرضے اٹھائے۔ بچے کو آپ نے کہا تمہارے کتنے بندے ہیں؟ اس نے کہا مثلاً 10 روپے۔ آپ نے کہا اس کو 20 دے دو۔
اسی لیے مولانا روم نے لکھا ہے تانا گرید کودک حلوہ فروش ابر رحمت قیدر آید اندر بجوش. جب تک حلوے والا رویا نہیں رحمت کا دریا کہاں جوش میں آیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اگر دعا میں رونا نہیں آیا نہ سمجھو بس کوئی دعا شعا نہیں، بس ثواب تو ہوگا کہنے کا لیکن وہ دعا نہیں ہوتی. جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بات وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اگر دل سے نہ نکلے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تم تو کعبے میں آئے ہو نا، عمرہ کر رہے ہو. میرے دوست تھے ڈاکٹر علیم الدین شکاگو میں، اللہ عالم اب ہیں نہیں ہیں، چونکہ میں بھی 10-12 سال ہو گئے کہیں نہیں گیا نا. پھر تو وہ بڑا اچھا ڈاکٹر، ہمارا تو خیر تعلق والے دوست تھے. تو اس کی ڈیوٹی ہفتے میں ایک دن وہاں کی جیل میں بھی لگی ہوئی تھی کہ وہ جیل کے اندر جو مریض ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا. اس نے خود سنایا، اس نے کہا جی میں ایک دن گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا پینٹ کر رہا ہے، پینٹنگ بنا رہا ہے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنی اچھی. میں نے کہا یار تم تو، انہوں نے کہا جی میرا یہ فن ہے، اب میں کیا کروں، میں مقدمے میں پھنس گیا، اب جیل میں بیٹھا ہوں اور موت کا انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے اتنی مہربانی کی ہے کہ مجھے سامان لا کے دے دیا ہے، میں پینٹنگ بناتا ہوں، بک جاتی ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اگلے ہفتے جب میں گیا تو میں کعبۃ اللہ کا ایک بڑا اچھا پورٹریٹ لے گیا. میں نے کہا یار مہربانی کرو، یہ میرے پاس فوٹو تو ہے کاغذ والا لیکن اس کی پیٹنگ بنا دو کسی لکڑی پر تاکہ میں گھر میں ہمیشہ ان کا ٹھیک چھوڑ جاؤ. میں نے اس کے کمرے میں رکھ دی. وہ کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ میں 2 مہینے کی چھٹی پہ چلا گیا، مجھے وہ یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے پیٹنگ دی تھی. 2 مہینے کے بعد جب میں آیا، میں پھر ڈیوٹی پہ جیل گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا. میں نے کہا یہ تو کافر تھا، یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے. بہرحال میں نے انتظار کی، نماز سے فارغ ہوا. میں نے کہا بھائی اس نے کہا یار یہ تم نے کیا تصویر مجھے دی تھی، میں جب بنانے بیٹھتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا، یہ میرے دل میں اتر گئی. آخر میں نے کلمہ پڑھ لیا. میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، تم ایک مہربانی کرنا، مجھے پھانسی تو دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرا کم سے کم جنازہ اور تجہیز تکفین اور اسلامی طریقے سے مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کرا دینا. میں نے کہا یہ میرا تمہارا سوال ہے. تصویر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تم کعبے میں آ کے بھی اسی طرح کھڑے ہو، کبھی ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہو، کبھی حرم کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹیں پی رہے ہو، کبھی لوگوں کے فوٹو بنا رہے ہو، کبھی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈال کے ان کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہو. ایسا آنے کا کیا فائدہ ہے اور دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے. اسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے اللہ کے دین کے لیے، دعا کیا کر علماء کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی، علماء حق کو مار کھانی پڑتی ہے. حلوہ ہمیشہ باطل والوں کو ملتا ہے، حق والوں کو حلوے کون کھلائے گا؟ تو آپ کو جب مار پڑ رہی تھی تو چادر باندھی ہوئی تھی، قمیص اتار لیا تھا ظالموں نے. تو فرماتے ہیں کہ میری چادر ڈھیلی ہو رہی تھی، میں ڈر گیا کہ کہیں گر گئی تو میرا تو ننگ سطر کھل جائے گا. تو اس حالت میں میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کے لیے مار کھا رہا ہوں، مجھے ننگا کر کے نہیں مارنا. کہتے ہیں خود بخود میری چادر بند گئی، جتنے کوڑے لگے پھر میری چادر نہیں کھلی. اور یہ وہی چادر ہے جو امام شافعی نے پھر ان سے منگوائی تھی کہ خدا کے لیے مجھے دے دو، میں کفن میں استعمال کروں گا. یہ لوگ تھے بس
ٹھیک ہے، بس دعا کر لو اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان کر دے اور کعبۃ اللہ کے اور روضہ رسول اللہ کے برکات و ثمرات نصیب فرما دے، حاضری ہماری قبول ہو جائے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ تیرے کریم کے دروازے سے ہم خالی جائیں اور راندے جائیں اور مردود ہو جائیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مالی سوا کرعی لبابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع۔ میرا مولا تیرے دروازے کے بغیر میرے پاس تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا؟